اللہ کہتا ہے میرے بندوں میرا دفتر ہوا ہے کہ 24 گھنٹہ رات اور دن میں کھلا ہوا رہتا ہے، اسی لیے تو اللہ کی پہچان ہے کہ یہ بھی ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو حی ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، مضبوط تھامنے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری گردن کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جو رب اپنے بندے سے اتنا قریب ہو، جو موت اور زندگی کا فرق ہے کہ موت اور زندگی میں جتنی دوری ہو سکتی ہے اتنی ہی دوری اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے بندوں کے درمیان ہے۔ کام وہ کیجئے جو رب راضی ہو، رب کے راضی ہونے کے لیے جو کام کریں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور یقین مانیے کہ آئے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات کو حل کر رہا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، معزز علماء کرام، اللہ کا بہت فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کو یہ حسین اور پرمسرت موقع عنایت فرمایا ہے کہ مولانا سلام اللہ مدنی حفظہ اللہ کے ذریعے آج نہایت ہی حالات حاضرہ کے اوپر معزز گفتگو سننے کو ملا۔ اگر ان کی گفتگوؤں کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنی سدھار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو یقیناً ہم سارے لوگ دنیا و ما فیہا دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا مسعود نے جو بات کہی کہ آج معاملات جذبات کے ہوتے ہیں اور جذبات سے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو جذبات سے نہیں، کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی سنجیدگی کے ساتھ ہی کام لینا ہوگا، اور سنجیدگی میں جو فائدہ ہے وہ جذبات میں فائدہ نہیں ہے۔ جذبات کے بارے میں میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ جو آدمی بھی جذبات میں آ کر کچھ بھی کیا وہ کامیاب نہیں ہوتا، لوٹ کر کے ان کو اسی مقام پر آنا ہوتا ہے۔ سماجی درمیان میں آئیے، اگر دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے تو جذبات میں ہم اس کو زیر زمیں کر دیں گے، جذبات میں اس کو زیر سے مٹا دیں گے، جذبات میں آ کر کے اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے، لیکن ہوش آنے کے بعد پھر وہی سماج ہے، وہی لوگ ہیں جہاں آ کر دونوں کے درمیان صلح کے ذریعے معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مقرر ہمارے مولانا صاحب مدنی حفظہ اللہ جو تقریر کی، اگر آپ کے اندر توحید ہے تو آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھی ضرورت نہیں۔ اکبر کا ایک معاملہ مشہور ہے کہ اکبر بادشاہ ایک بار جنگل گئے اور جنگل سے شکار کر کے جب آئے تو جنگل میں ایک آدمی غریب آدمی ملا، ان کے ہاں رات میں ٹھہرے، اور رات میں جب ٹھہرے تو ٹھہرنے کے بعد ان کی آہو بھگت کی، کہا کہ میں بادشاہ ہوں، دلی کا راجہ ہوں، کہ تم جب دلی آنا تو مجھ سے ملاقات کرنا۔ کہا پہچان ہمیں جو لوگ کیسے پہچانیں گے، اتنی بڑی عمارت میں بادشاہی محل میں کیسے جانیں گے؟ اپنی انگوٹھی نکال کر کے دیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی رکھ لو، جب تم وہاں پہنچو گے دربان تم کو اندر جانے نہیں دے گا، وہ انگوٹھی جب تم دکھاؤ گے تو تمہیں آنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ پہنچا، دربان جانے نہیں دے رہا تھا، کہا کہ دیکھو یہ انگوٹھی ہے بادشاہ کی، مجھے کہا کہ جو تم دلی آنا تو مجھ سے مل لینا، میں دلی آیا تھا ان سے مل لے رہا ہوں۔ اجازت ملی، اندر گئے، دیکھا اکبر نماز پڑھ رہا ہے، اکبر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ وہ آدمی اس کو بیٹھا ہے، عزت کیا، احترام کیا، ساری چیزیں کی۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس آدمی نے اس غریب بے کس بے سہارا جو جنگل سے آیا تھا، بادشاہ کے محل میں تھا، ملاقات کی غرض سے آیا، کہا تم یہ پہلے بتاؤ کہ تم ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ میں ہاتھ اٹھا کر اس اللہ کا نام لے رہا تھا اور اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے، اپنی سلطنت کی بقا کے لیے میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو میری سلطنت کی حفاظت فرما، میری بادشاہت کو قائم رکھ، میری رعیت خوش رہے، رعایا خوش رہے، یہی تو کہہ رہا تھا۔ تو کہا کہ تو بھی مانگتا سے کیا مانگے گا؟ تو بھی مانگتا ہی ہے تو میں مانگتا تم سے کیا مانگوں؟ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے تو مانگتا ہے۔ یہ توحید کی کتنی اچھی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور قرآن نے جو بیان فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اپنے بندوں کو اپنا صحیح پتہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن بہت ساری جگہوں پر اللہ نے 14 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سوال کا جواب دلوایا، کل کے ذریعے۔ اور ایک مقام یہاں ایسی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی براہ راست اپنے بندے کو جواب دیا، نبی کی زبانی توحید کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، لیکن براہ راست ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سے اللہ کے نبی لوگ پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن المحیض، کہ حائضہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہیے قل هو اذى فاعتزلوا النساء، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ ایک بیماری ہے، ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے، ویسی صورت میں کوئی مرد اپنی بیوی کے حیض کی حالت میں نہ ملے، اگر ایسا ہے تو نقصان ہوگا، بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی۔ کل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جگہ بھی 14 مقام پر اللہ نے کل کے ذریعے، نبی کے ذریعے جواب دلوایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ میرے بندے جب میرے بارے میں میرا پتہ، میرا ٹھکانہ جب پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون استجیب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی آپ کو قل کے ذریعے لوگوں کو سوال کا جواب تو دلوایا، لیکن میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں کو یہ بتا دے رہا ہوں کہ میں بہت قریب ہوں۔ استجیب لکم، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سننے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے کس وقت پکارا جائے، کس وقت میں نہ پکارا جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں صبح میں پکارو، شام میں پکارو، دوپہر میں پکارو، رات کی تاریکی میں پکارو، چلتے ہوئے دھوپ کے ریتوں پر پکارو، جہاں کہیں بھی پکارو گے میں سن لوں گا، تمہاری فریاد سنوں گا۔ یہ دنیا کا دفتر نہیں ہے، دنیا کا جگہ نہیں ہے کہ دنیا میں جانے والا کسی دفتر میں جب اپنے کام کے لیے جاتا ہے، دفتر کا آدمی، دفتر کا سچیو، دفتر کا سیکریٹری یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ جائیے، کل آئیے گا۔ کل ہو کر کے گئے تو کہا آج میرے پاس وقت نہیں ہے، آج آفس بند ہے۔ پرسوں ہو کر کے کہا 2-4 دن ابھی کوئی کام نہیں ہوگا، ایمرجنسی سرکار کا کام چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میرا دفتر ہوا ہے کہ 24 گھنٹہ رات اور دن میں کھلا ہوا رہتا ہے، اسی لیے تو اللہ کی پہچان ایک یہ بھی ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو حی ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، مضبوط تھامنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ کون؟ حی ہے جو زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، دوسروں کو زندگی دیتا ہے،
قائم ہے، قائم رہنے والا ہے، پوری دنیا کو تھامے ہوا ہے، وہ اللہ ہے جو تمہاری فریاد کو سنے گا۔ تو توحید کی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ کا اور ہمارا رشتہ اگر ہونا چاہیے تو مولانا مصروف کر رہے تھے میں تم سے آپ اپنا رشتہ نہ جوڑیے، دنیا والوں سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیے۔ اگر آپ کو اپنا رشتہ جوڑنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ جب آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا، جب آپ اللہ کو مان لیں گے تو اللہ بھی آپ کو مان لے گا، جب آپ اللہ کو ہو جائیں گے تو اللہ بھی آپ کا ہو جائے گا، جب اللہ سے آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بات دونوں طرف کی ہے، آپ ان کو مانیے، ان کے سامنے جھکیے، ان سے گلہ کیجئے، ان سے شکایت کیجئے۔ آپ کی ساری شکایتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ برتر بزرگ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ قرآن نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری گردن کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جو رب اپنے بندے سے اتنا قریب ہو، جو موت اور زندگی کا فرق ہے کہ موت اور زندگی میں جتنی دوری ہو سکتی ہے اتنی ہی دوری اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے بندوں کے درمیان ہے، یہ ہماری گردن کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، آخری کلمات میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری تقریر سننے کے بعد، سارے احادیث سننے کے بعد، سارے بیانات سننے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم کون سی ایسی حرکت کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، کون سے ہم جو کام کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ کام وہ کیجئے جو رب راضی ہو، رب کے راضی ہونے کے لیے جو کام کریں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور یقین مانیے کہ آئے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات کو حل کر رہا ہے۔ بظاہر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی پریشان ہیں، پریشان تو ہیں، مصیبت میں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ بھی سن لیجئے کہ آپ اخباروں کا مطالعہ کرتے ہیں، موبائل پہ رات دن نیوز دیکھتے ہیں اور خبر سنتے ہیں، جس میں آج یہ بھی آپ سنیں گے کل تک کہ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے سلسلے میں جو مقدمات کیے جاتے ہیں، جو 1870 کے دفعات ہیں، یعنی انگریز جو مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں قانون بنایا تھا جس دفعہ کا نام 1870 ہے، اس 1870 دفعہ کے ذریعے ان سارے لوگوں کو جو انقلابی تھا، جو مجاہدین تھے، جو انگریزوں کے خلاف چلتے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دیے، مالے دیے، ساری چیزیں کیے، اگر جو زندہ رہے تو ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جاتا تھا اور اسی قانون کے ذریعے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس قانون کو موجودہ ہندوستان میں کانگریسی سرکار نے بھی اپنایا اور اس سے نے فائدہ اٹھایا، اور موجودہ دور میں موجودہ حکومت بھی اس قانون سے فائدہ اٹھا کر جہاں چاہا، جس جگہ چاہا، جس مقام پہ چاہا مسلمانوں کو گھیرے میں لیا اور دہشت گردی کے نام پر بڑے بڑے مسلمانوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، اہل علم کو، سارے لوگوں کو جیل کی سلاخ میں ڈالا تاکہ ان کی نسل پھیلنے نہ پائے، ان کی تعلیم ہونے نہ پائے، دب جائے، ان کی زبان نہ کھلے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنوں کو لے ہی، آج مولانا کہہ رہے تھے کہ 35 جو ہے 35 جو ہے MLA بنے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوا۔ آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے ہندوستانی برادران وطن ہیں، جو آپ کی طرف سے بھی آپ کی وکالت کر رہا ہے۔ شراب کی حرمت کا ذکر اللہ نے کیا، لیکن ہندوستان میں پابندی لگانے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم، جو جسے آپ نتیش کمار کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے قانون بنائی اور کہا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے تو 1400 سال 1500 سال پہلے اس کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا، تو غیروں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کے قانون کی رکھوالا اللہ غیروں سے کرا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہی سپریم کورٹ کا جج آج یہ فیصلہ لیا، قانون بنایا کہ اس کو نظر ثانی کیا جائے، یہ قانون کے ذریعے لوگوں کو ناحق نہ گھسیٹا جائے، ناحق لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے، اس قانون پر نظر ثانی کی جائے۔ آپ کی اللہ مدد کر رہا ہے تو غیروں کے ذریعے کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہو وہ آپ کا نہیں ہے۔ برادران وطن ہے، آپ سب سے پہلی بات اور سب سے اچھی بات جو مولانا مصروف صاحب کو
کو کہہ کر کے دے گئے کہ آپ اپنے دل کے اندر محبت پیدا کیجئے، ان کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیے، ان کے لیے آپ اپنے گھر میں جگہ بنائیے، مقام دیجئے، ان کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ یقیناً آپ کی ترجمانی کرنے والا، آپ کی طرف سے لب بادشاہی کرنے والا، آپ کی نمائندگی کرنے والا کوئی ہوگا تو برادران وطن کریں گے۔ آج اگر زبان کھولتے ہیں، آپ اگر کچھ بولتے ہیں تو جیل کی سلاخ آپ کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے لیے جیل کی سلاخ نہیں۔ ٹھیک یہی مثال اسی طریقہ سے ہے جس نبی کے خلاف کعبۃ اللہ میں جو ہے شرائط لکھ کر کے لٹکا دیا گیا، پابندی لگ گئی۔ اس توغرے کو، اس شرائط کو خلاف لکھنے والے اگر کوئی پیدا ہوا تو غیر مسلم نوجوان تیار ہوا اور ایک نے رائے کی، دوسرے سے ذکر کیا، دوسرے بھی تیار ہو گئے، تیسرے بھی تیار ہو گئے، 4 آدمی مل کر کے کعبۃ اللہ میں محمد رسول اللہ کے خلاف جو شرائط لٹکا ہوا تھا، جو قانون بنا کر گیا تھا، اس کو سب سے پہلے اس کی خلاف ورزی کرنے والا وہاں کے قریش کے نوجوان تھے۔ اور بالآخر ایسا بھی ہوا کہ اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذاک ہونے سے پہلے دیمک کے ذریعے سارا معاملات حل کر دیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ غیروں کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیے، اللہ کس سے آپ کے لیے کام ہوگا یہ کام اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے، آپ اللہ کے سامنے سر جھکائیے، پھر اللہ سے کہیے اللہ ہم پاک ہیں، اللہ ہم ان ساری چیزوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اب وہی کام کریں گے جو ہمارے نبی نے کیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے بندے تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو۔ جب ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اگر ان کے نقش قدم کو چھوڑ دو گے تو اللہ بھی تم کو چھوڑ دے گا۔ آخری بات جو کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ تمام بھائی جو ایک آواز پر، ایک لبیک پر، ایک پکار پر آپ سارے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے، اور مولانا موصوف کو بلا کر کے ہم سارے لوگوں نے جو ان کی عزت افزائی کی، اور انہوں نے اپنی قیمتی انمول باتوں سے ہم سارے لوگوں کو مستفیض کیا ہے، جو نہایت ہی سراپا عبرت آموز ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں لانے کے لیے 24 گھنٹہ وہ باتیں ہیں۔ ان ساری باتوں کو اپنے آپ میں لائیں اور ان سارے باتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ان تمام لوگ جو سامعین ہیں یا سامعات جو مکانوں کے چھتوں پر بیٹھ کر کے سن رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بات پر، ایک آواز پر سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور مولانا موصوف کی تقریر، مولانا موصوف کی باتیں ہم سارے لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی قیمتی باتیں ہم سارے اہل دیوداباشیوں کے لیے عبرت کا سامان بنائے، عمل کا ذریعہ بنائے، زندگی میں انقلاب کا سبب بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم ان کا بھی شکریہ ہم تمام اہل دیودا کی طرف سے، خاص کر وہ نوجوان جو اس کام کے لیے متحرک بنے، عزیزم بابو جاوید اختر، ڈاکٹر امان اللہ اعظم، اور جو ہے ڈاکٹر مولانا اور عزیزم بابو نظام الدین، یہ 3 اس کے متحرک ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کسی بھی کام کو، تحریک کو، کسی کام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے ایک ہی آدمی متحرک ہوتا ہے، پھر ان کے ماننے والے دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ جب نبی آئے میدان میں، جب نبی آئے تو مکہ میں کعبۃ اللہ کے 360 بتوں کی لوگ گواہی دے رہے تھے، اور محمد رسول اللہ ان 300 معبودوں کی گواہی دینے والے کے مقابلے میں تنہ تنہا محمد رسول اللہ گواہی دیے اور کہا اشہد ان لا الہ الا
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دن نبی نے تنہا گواہی دی۔ آج پوری دنیا میں اللہ کی وحدانیت گواہی دینے والا انسان موجود ہے، دنیا کے چپے چپے میں لوگ موجود ہیں۔ اس لیے میں زیادہ باتیں کہنا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو جتنی ساری باتیں کہی گئی ہے، اللہ ہم سارے لوگوں کا اپنا رشتہ پروردگار عالم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے، اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ جو بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جبین نیاز کو صرف اپنے سامنے جھکا، غیروں کے سامنے اللہ جھکانے سے اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور اس کارگزاری میں اہم معاملہ مولانا کلیم الدین سلفی اور ان کے دوسرے معاونین ہے، اللہ ان سارے لوگوں کا نعمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، وما علینا البلاغ۔